السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة وينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہمارا یہ جو حدیث کا کورس ہے یہ مزید طویل ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو اب اللہ کی توفیق سے کلوز کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلے ماہ اس کورس کو کمپلیٹ کر کے آپ سے امتحان لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پھر نیکسٹ کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اللہ ہمارا یہ پڑھانا، آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، ہماری نیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص فرما دے اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم ہر روز کی 3 احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ پہلے مجھے پھر آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی بھی ایک جوتے میں نہ چلے، یعنی کہ ایک جوتا پہنا ہوا اور وہ چل رہا ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، دونوں جوتے پہن کے چلنا، اور يَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا دونوں جوتے اتار کے چلنا ہے۔ یعنی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، جوتا ٹوٹ جاتا ہے یا گم جاتا ہے، تو ایک جوتا پہن کے ایک پاؤں ننگا ہے، ایک پاؤں میں جوتا ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا دونوں جوتے پہننے یا دونوں اتار دینے۔ ترمذی کے اندر کتاب اللباس کے اندر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جوتا اتار کے چلا کرتے تھے، یعنی کہ ایک جوتا پہنا ہوتا تھا، ایک اتارا ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام ایسے چلا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھے کہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں لیث بن ابی سلیم، یہ ضعیف راوی ہے، اور ایک راوی ہے لیث بن سعد، یہ ثقہ راوی ہے۔ لیکن اس روایت کے اندر جو راوی ہیں وہ لیث بن ابی سلیم ہے، ضعیف راوی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ضعیف راوی ہوتا ہے، ضعیف روایت ہوتی ہے، اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بالفرض اگر یہ صحیح بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فرمان کے مقابلے میں کسی صحابی کا عمل یا کسی صحابی کا قول آ جائے تو وہ حجت نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آپ کی اسوہ حسنہ ہے۔ اور سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ تو لہٰذا ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا یہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ وہی ثابت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتا پہن کے نہیں چلنا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کبھی کبھار جوتے اتار کر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ حکم اس نسبت سے ہے کہ کبھی کبھار انسان کے پاس جوتا نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہماری معاشی حالت ہے پاکستان کے اندر، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا میسر ہی نہیں۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا موقع آ چکا ہے کہ جوتا ہے ہی نہیں، ٹوٹ چکا ہے،
تو ننگے پاؤں چلنا پڑ جاتا ہے، تو معاشرے میں ننگے پاؤں چلنے سے انسان کو قباحت محسوس نہ ہو، اس کو شرم محسوس نہ ہو، اور نہ ہی اس کا اتنا نازک جسم ہو جائے کہ وہ پیدل چلنے میں اپنی توہین سمجھے۔ اس لیے کبھی کبھار ایسے جوتے اتار کے چلنا چاہیے تاکہ ہمیں اس عمل کی عادت پڑے۔ اور اسی طرح سے مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موزہ پہن کے بھی نہیں چلنا، ایک موزہ وہ بھی پہن کے نہیں چلنا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جوتا پہننے کے، جوتا اتارنے کے، جوتا پہن کے چلنے کے، واش روم میں جانے کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا تعارف میں آپ کو پہلے بھی کروا چکا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کے درمیان متبع سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مشہور و معروف تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، رواہ البخاری او مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، محبت کے ساتھ اس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھیں تو کالج، یونیورسٹی، اسکول، ان میں جو طالبات پڑھنے والی ہیں، الا من رحم ربی، جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے، وہ اس عمل سے محفوظ ہے۔ ان کی آدھی پنڈلیاں جو ہے وہ ننگی ہوتی ہیں، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں، بریک بریک لباس پہنا ہوتا ہے، جبکہ یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے کہ مرد اپنے جو ٹخنے ہیں ان کو ننگا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آدھی پنڈلیاں ننگی رکھنی ہے، یہ مردوں کو حکم ہے، آدھی پنڈلیاں ننگی رکھنی ہے۔ اگر تم آدھی پنڈلیاں ننگی نہیں رکھنا چاہتے اس سے نیچے چلے جاؤ، اس سے نیچے کپڑا کر لو، اگر وہاں بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس سے پھر نیچے تھوڑا سا اور کر لو، ٹخنوں سے اوپر اوپر۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی جو سلوار ہوتی ہے، تہہ بند ہوتی ہے، پینٹ ہوتی ہے، ٹروزر ہوتا ہے، وہ ایڑیوں تک گیا ہوتا ہے، اور جو خواتین ہیں ہماری، یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، نوجوان بہنیں ہیں، ان کے جو سلوار ہوتی ہے، ان کے جو انہوں نے جو کچھ بھی پہنا ہوتا ہے، ایک تو وہ تنگ بڑا ہوتا ہے لباس، اور دوسرا باریک ہوتا ہے، پھر تیسرا ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، ٹخنے ہوتے ہیں، وہ ننگے ہوتے ہیں اور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مستدرک حاکم کے اندر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، لیکن ان کے ٹخنے ننگے نہیں ہیں۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ پاؤں اپنے جو ہیں وہ ڈھانپ کر باہر نکلے، پاؤں سے نیچے ایک بالش، ایک گٹھ جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے کپڑا، تاکہ پاؤں جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو عورتوں نے کیا کیا ہوا ہے، ان کے ٹخنے ننگے ہیں، مردوں کے ٹخنے ننگے نہیں ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حصہ جو ہے اتار کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اب معاشرے کے اندر میرے بھائی کا، میرے دوست کا، میرے والد کا، میرے ہمسائے کا، میرے کلاس فیلو کا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا کل قیامت والے دن میری آنکھوں کے سامنے اللہ وہ حصہ کاٹ کے جہنم کے اندر پھینک دے، تو یہ میرے لیے بدقسمتی ہے کہ میں اپنے ان عزیز و قربا کو، دوستوں کو، بھائیوں کو سمجھا نہیں پایا۔
تو اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹخنے ننگے رکھنے. آپ سکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، لڑکوں کے مردوں کے ہر وقت ہر جگہ جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے. اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. میں جب 9th کلاس میں تھا تو میری جو پینٹ ہے وہ نیچے سے فولڈ ہوا کرتی تھی. پہلے تو بعد میں چھوٹی لیا کرتا تھا تاکہ ٹخنے جو ہے وہ ننگے رہیں. اگر کبھی کبھار بڑی آ جاتی تو میں ٹخنے وہ جو نیچے سے پہنچے ہیں وہ فولڈ کر لیا کرتا تھا. تو یقین جانے پورے اسکول کے اندر میرا تماشا بنا ہوا ہوتا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے کبھی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا. اللہ کی رضا کے لیے میں ہر چیز جو ہے نا وہ برداشت کیا کرتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ممبر پر کھڑا کیا، اور جو ہنسی مذاق کرنے والے تھے ان میرے دوستوں نے، بھائیوں نے نیچے بیٹھ کے ان خطبوں کو، ان جمعوں کو، ان دروسوں کو سنا ہے. اور آج الحمدللہ وہی دوست، وہی بھائی عزت احترام کے ساتھ پیش آتے. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر گامزن ہو جائیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کی جو ہے وہ قبر نیچے نہیں لگنے دے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی مزید آپ کو بلندیوں سے نوازے گا. اسی طرح ہمارے جو شادی حال وغیرہ ہیں وہاں پہ عورتوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. بعض خواتینوں نے غرارہ پہنا ہوتا ہے. غرارہ مطلب وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بعض خواتین نے ان کے کنارے پکڑے ہوتے ہیں، وہ کنارے پکڑ کے اٹھا کے پھر چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ فضول خرچی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کریں. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا. اب ہمارے ہاں مغربی ممالک جو ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر رائج پذیر ہو رہا ہے. تو میں نے اور آپ نے مل کر اس سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ جو ٹخنوں والا معاملہ ہے، سلوار والا معاملہ ہے، پینٹ والا معاملہ ہے، یہ بڑا ہی طویل ہے، لیکن میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اور خواتین کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے. ان کے پاؤں بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ پاؤں سے نیچے ایک بالشت، ایک گٹ کپڑا زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو روایت ہے اس کے بھی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، رواہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے بڑے سارے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اس ہاتھ کو استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو شیطان کے بارے میں آپ اور میں واضح جانتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ عدوی و عدوکم، شیطان تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، اس سے بچنا ہے. تو آپ جب بھی دیکھیں کسی کو کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے الٹے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، آپ نے یہ بات بھول جانی ہے کہ وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، عزیز ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، بلکہ احسن طریقے کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنی ہے کہ بھائی بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کو میرا اور آپ کا دشمن بولا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے یا الٹے ہاتھ سے پانی پیے، کوئی بھی چیز کھائے پیے الٹے ہاتھ سے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. جب بھی کھانا پینا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. ہاں مجبوری کی حالت میں بازو ٹوٹا ہے
یا بعض اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرمائے، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا بازو ہوتا ہی نہیں، یا ایکسیڈنٹ یا کسی بھی طرح بیماری کے اندر وہ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، تو اس حال میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ہذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اور اسی طرح کھانا جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی سائڈ ہوتی ہے اس سائڈ سے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ اخلاقاً ادباً شرعاً ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب عمر بن اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا غلام، وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے اپنے آگے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ آگے سے کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ اگر بسم اللہ بھول گئے ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ فی اولی و آخری۔ انشاءاللہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کھانے میں برکت بھی دے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی فرامین کھانے کے اوپر موجود ہیں، لیکن ٹائم کو مختصر پیش نظر رکھتے ہوئے آخری حدیث ہے اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر سرف ولا مخیلۃ، اخرجہ ابو داود و احمد وعلقہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر کھانے پینے، کپڑے پہننے اور فضول خرچی اور تکبر، اس کے متعلق بات کی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور گندی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے شاید پیچھے بھی ذکر کیا تھا سگریٹ کے حوالے سے۔ میرے جب نوجوان بھائی سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، تو یقین جانے دل آوازار ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی کس سائڈ پہ چلا ہوا ہے۔ تو سگریٹ کے حلال حرام ہونے کے دلائل نہیں ہے، حلال حرام ہونے کے دلائل نہیں ہے۔ قیاس ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک والی چیز سے بچنا ہے۔ سگریٹ حلال ہے حرام ہے شک ہے، تو سگریٹ پینے سے ہر میرے اس بھائی کو بچنا چاہیے جو اس بات کا شوق رکھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت کے بھی خلاف ہے، انسان کی طبیعت جو وہ ناساز ہو جاتی ہے، تو سگریٹ جو ہے اس سے بچنا چاہیے، حرام ہے۔ بلکہ حرام حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ چیز شک والی ہے اور شک والی چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور میں نے زمین کے اندر وہی ذات ہے جس نے دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ جن حرام چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے منع ہونا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے پیٹ کو برے برتن سے تشبیہ دی ہے، مثال دی۔ انسان کھاتا ہی رہتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے نہیں میں یہ بھی کھا لوں۔ تو کھانا کھاتے وقت بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے، کھانے کی بھی جگہ ہو، پانی کی بھی جگہ ہو، سانس لینے کی بھی جگہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ فضول خرچی اس سے بھی منع فرمایا، کھانے کے اندر فضول خرچی کرنا۔ ایک نوالے کی ضرورت ہے، انسان پوری روٹی اٹھا کے بھاگ جائے، میں نے یہ بھی کھانی، کسی کو کھانے نہ دینا، تو یہ فضول خرچی ہے۔ ایک نوالا کھایا، دو کھائے، باقی کو ردی کر کے پھینک دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے برخلاف ہے، تو ایسا کام نہیں کرنا۔
اتنا کھانا ہے جتنا انسان کو بھوک ہو۔ اسی طرح آخری بات، پھر میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا، بعض لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی فضول خرچی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ صَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ، کہ فضول جو صدقہ ہے، صدقہ خیرات ہے، اس کے اندر بھی فضول خرچی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپیہ ہے تو میں 100 روپیہ کسی بیکاری کو دے دیتا ہوں۔ اب وہ بیکاری لے کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو مجھے 10 20 کی ضرورت پڑتی ہے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف توق سے بندھا ہوا بنا لو، یعنی کہ انسان مفلوج ہو جائے، اتنا اللہ کا سارا کچھ ہی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، بعد میں جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ بھائی مجھے یہ دے دو یہ دے دو، یا پھر قرضے اٹھاتا پھرے، کوئی بھی ایسی کوئی حالت بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس سے منع کیا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ ہی اسے پورا ہی کھول دو، ورنہ اس حال میں بیٹھے رہو گے کہ ملامت کیے ہوئے تھک کر رہ جانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ کر دینا، پھر انسان مایوس ہو جائے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، سو ایسے ETC معاملات بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کلاس کے شروع میں، درمیان میں، اختتام میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ہمارا پہلا سیشن ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مزید بہتر بنائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو یہ غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائے، اور جو حسنات ہیں، جو اچھائی والے بول ہیں، اللہ ان کو قبول فرما کے میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔